بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ تو ابھی بات کر لیتے ہیں کہ جس طرح سے آج سارا دن جو ہے عدالتی حوالے سے بہت ہی اہم ترین دن تھا۔ ایک تو دھواں دھار قسم کی اور بالکل ایک باعث قسم کی سماعت ہوئی ہے سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کے لیول پلینگ فیلڈز کو لے کر کے، جس میں کھوسا صاحب کا اور چیف جسٹس قاضی صاحب کا بڑا آپس میں تبادلہ بھی ہوا ہے، سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا ہے۔ ایک طرف تو جو عدالت کا کنڈکٹ ہے، قاضی صاحب کا جو ایک رویہ ہے، وہ جب بھی کوئی پی ٹی آئی کا نام آتا ہے، عمران خان کا نام آتا ہے یا پھر پی ٹی آئی کی کوئی درخواست آتی ہے، تو ایک دم سے ان کے تیور بدل جاتے ہیں اور وہ بالکل جو ہے وہ سیکھ پا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی حیران کن بات ہے، اور پاکستان کی ہسٹری میں اتنا قسم کا عدالت اور جج جو ہے، جو بظاہر سب کو نظر آنے والا جج جو ہے کہ وہ باعث ہے، یہ میرا خیال ہے تاریخ میں پہلی بار ہوگا۔ اس سے پہلے بھی بہت باعثنس ہوتی رہی ہے، لیکن جو کنڈکٹ ہے عدالت کا اور ڈیکورم ہے، اس کے اوپر جو یہ جس طرح قاضی صاحب پیچھے اگر چیف جسٹس نہیں تھے عمر عطیہ بندیال کے دور میں، جس طرح وہاں پر بھی عدالت کے ڈیکورم کو انہوں نے بہت سخت نقصان پہنچایا ہے، اور اسی طرح سے چیف جسٹس بننے کے بعد بھی انہوں نے یہ روایت بدقسمتی سے قائم رکھی ہوئی ہے۔ حالانکہ ان سے بڑی توقعات تھیں، یعنی ایک بڑے بولڈ قسم کے فیصلے کرتے ہیں، لیکن اب لگتا ہے کہ وہ بولڈ قسم کے فیصلے جو ہیں ان کے اندر بھی یہ بغض تھا کسی کا، اور آج بھی بغض ہے۔ اس بغض کو ابھی تو بالکل وہ بغض نہیں رہا، بلکہ وہ کھل کر عیاں ہو کر سامنے آ گیا۔ یعنی جب عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے وکیل کہتے ہیں کہ ہم کو ثبوت پیش کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو بات بات پہ ٹوک دیا جاتا ہے، ان کو روک دیا جاتا ہے۔ نہیں بولتے تو کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں ثبوت دیں۔ یہ ایک عجیب قسم کا۔ اور ادھر دیکھیں دوسری طرف جو ایک بھٹو والا کیس تھا، اس کو ایک لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح سے جو ہے نائلی والے کیس کو لے کر بیٹھے ہوئے، جس طرح خود سے اب دیکھیں بھٹو صاحب والے کیس میں اب وہ جی اتنا دیر وہ سی ڈی کا انتظار، جی ایک جسٹس کا جو سی ڈی آ گئی، اس کا کوئی بیان آ گیا، وہ اوپن نہیں ہو رہا، اب وکیل کو دو آپ اوپن کرا کے لاؤ، فلاں کرو، اور خود سے سہولت کاری یعنی راستہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ فلاں چیز لا کے دو، فلاں چیز بھی دیکھیں۔ اگر ایک پرائیویٹ میڈیا جو ہے اس کی بھیجی ہوئی ایک بند لفافے میں آپ کیسے سی ڈی کو عدالت میں چلا سکتے ہیں، اور کس طرح سے اس کو جو ہے وہ پارٹ آف ایویڈنس بنا سکتے ہیں، جبکہ موجودہ اگر پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو دیتے ہیں، ان کا ریکارڈ دیتے ہیں، ان کی جو ویڈیوز دیتے ہیں وہ چلائیں ادھر عدالت میں، کہتے ہیں نو یہ نہیں چلانی، یہ نہیں چلانی۔ وہ ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے ایک ایک بات پہ، ایک ایک فقرے پہ، جس طرح سے الیکشن کمیشن نے اور آروز نے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو ناک آؤٹ کیا ہے ٹیکنیکلٹی کی بنیاد پر، اسی طرح یہاں ایک ملک کی سب سے بڑی عدالت جو ہے وہ کر رہی ہے۔ اور اسی طرح جیل کی سماعت کے حوالے سے بھی اس سے پہلی ویڈیو میں بھی بتایا ہے کہ وہاں پر بھی کھوسا صاحب کو اور نعیم پنجوتا صاحب کو اندر نہیں جانے دیا گیا۔ یہ ایک عجیب سی بات ہے، عجیب روایت ہے، بالکل جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ اب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس لیے آپ جو ہے آپ کینڈیڈیٹ ہیں پی ٹی آئی کے اور آپ ہمارے سامنے کھڑے ہیں۔ اب دیکھیں ٹیز کرنے والے کوسچن عدالت کی طرف سے کہ جی آپ پہلے کون سی پارٹی میں تھے، جی پہلے میں پیپلز پارٹی میں تھا، ابھی کون سی پارٹی میں، ابھی فلاں۔ یعنی خود قاضی صاحب تمام تر سیاسی قسم کی، پولیٹیکل قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، لیکن سننے کو تیار نہیں ہے۔ پولیٹیکل کیسز سن رہے ہیں، لیکن عمران خان اور پی ٹی آئی کو وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کو وہ اپنے کنڈکٹ سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی پی ٹی آئی جو ہے یہ سیاسی جماعت نہیں۔ اب پی ٹی آئی کو کس طرح سے ایک قسم کا بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ بھئی آپ دیکھیں، آپ یہ کوسچن حیران کن کہ بھئی آپ انتخابات ڈیلے کرانا چاہتے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جو کہتی ہے کہ میں انتخابات کرائیں، لیکن ان کو بلیک میل کیا۔ اب بھئی آپ انتخابات چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے، یس یا نو میں بات بتائیں۔ بھئی ان کو اس طرح سے بلیک میل کیا ہوا ہے کہ آپ انتخابات چاہتے ہیں، انتخابات بھی کرائیں گے، اور انتخابات بھی قاضی صاحب کہتے ہیں کہ اسی طرح ہوں گے جس طرح ہو رہے ہیں۔ یعنی پی ٹی آئی کو امیدواروں کو رگڑا لگانا ہے، پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو نہیں جانے دینا، اور اگر چلے جائیں گے تو پھر ان کے
نامینیشن پیپر ہو جائیں گے تو ان کے تائید کنندہ تجویز کنندہ کو اٹھا لینا ہے. اب جن کے ٹکٹیں دیں گے وہ فائنل ہوں گی ان کو اٹھا لینا ہے. پھر ووٹرز کو اٹھا لینا ہے. تو پھر جو ہے وہ ووٹر جو ووٹ ڈالیں گے باکسز کو اٹھا لینا ہے. تو یہ سارا راستہ جو ہے وہ بدقسمتی سے آج اگر قاضی صاحب یہ کنڈکٹ کر رہے ہیں تو آنے والے وقتوں میں قاضی صاحب کو بھی اسی طرح سے یاد رکھا جائے گا جس طرح سے آج وہ جسٹس منیر، جس طرح سے آج وہ سیڑھیاں چلوا رہے ہیں جسٹس ان کی نسیم حسن شاہ وغیرہ کی. تو اس طرح سے آنے والے وقتوں میں یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ بھی چلے گی اور یہ بھی ثابت کرے گی کہ آپ بائسڈ تھے. آپ نے ایک پارٹی کو کے لوگوں کو حقوق نہیں دیے، آپ نے لوگوں کے بیسک رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کیا. جب ساری دنیا دیکھ رہی تھی کہ ایک جماعت کو کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کے رائٹس کو سلب کیا جا رہا ہے، تو آپ نے اس سے چشم پوشی کی. اور نہ صرف چشم پوشی کی بلکہ اداروں کو اور جو لوگ اس کو مینج کر رہے تھے ان کو آپ نے راستہ دیا اور بالکل آپ نے انصاف کے تقاضوں کے مطابق کام نہیں کیا. تو دوسری طرف آپ دیکھیں بلے کا، کہتے ہیں جی کون سا بلہ، کدھر بلہ، کیا نشان، عجیب بات ہے.